تمام ہی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو معبود برحق ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ جادو ٹونا تو اب بہت ہو چکا، نظر بد بھی بہت لگا لی، حاسدوں نے حسد جتنا کرنا تھا کر لیا، اب ہے ہماری باری۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کس طرح ہر وہ عمل جو ہمارے لیے کیا گیا، یعنی کہ جادو ٹونا ہو یا ہو سحر یا ہو کوئی بھی نظر بد، یہاں تک کہ لوگوں کی حسد، کیسے ان کے اوپر پلٹائی جائے، یعنی کہ ریورسیبل کی جائے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ جب کبھی کسی نے کسی کے اوپر ظلم اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہی حکم آیا کہ جہاد کرو۔ ہمیں جہاد کا الفاظ قرآن مجید سے واضح طور پہ مل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاد کا ذکر ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرو۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ لوح و لشکر لے کے نکلتے تھے جہاد کرنے کے لیے، تو فرشتوں کی مدد ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتی تھی۔ تو ہم بھی ان لوگوں کے خلاف جہاد کریں گے جو کہ جادو ٹونا سحر کروانے کے اذن کافر ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اپنا ایمان گوا چکے ہیں۔ تو ان کے خلاف اب ہم کریں گے جہاد، چاہے وہ کوئی بھی نظر بد یا حاسد ہو یا کوئی بھی کسی قسم کا جادوگر۔ تو اب ہم کریں گے کلام پاک کے ذریعے ان کا مقابلہ، اور انشاءاللہ فتح تو اللہ والوں کی ہی ہونی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آج میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب قوم ان کی پوری مخالفت کر چکی تھی، سوائے چند افراد کے، حضرت نوح علیہ السلام کے مخالف بہت سارے کھڑے تھے، یہاں تک کہ ان کی پوری امت ان کے مخالف ہو گئی تھی، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے چاہا کہ کسی طرح اسلام قبول کر لیں، لیکن وہ کسی بھی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کی بھی سازشیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو یہ بھی چاہتے تھے کہ سولی پہ لٹکا دیا جائے، اور بھی بہت ساری کوششیں کرا کرتے تھے۔ جب ان کی یہ کوششیں سنی اور ان کا یہ جذبہ دیکھا کہ ان کی پوری امت تقریباً ہی ان کے مخالف ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی پیاری سی خوبصورت سی اللہ تعالیٰ سے دعا کری، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے محبت کے عوض اور اس دعا کے عوض پوری کی پوری امت کے اوپر عذاب ڈال دیا، کیونکہ فتح تو اللہ والوں کی ہی ہونی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اسلام قبول نہیں کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام ہی چشموں کو حکم دیا کہ تم اگل جاؤ، سمندروں کو حکم دیا کہ تم اپنی سرحد چھوڑ کے باہر آؤ، اور بادلوں کو کہا کہ تم برس جاؤ، اور اتنا پانی کھڑا ہوا کہ ان کی پوری امت ڈوب کے مر گئی، اور صرف بچے تو صرف ایک اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ کچھ لوگ اور تمام ہی مخلوقات کے جوڑے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر دیے تھے۔ تو اب ہم اسی دعا سے مدد بھی لیں گے، اور ہم کریں گے ایسا زبردست عمل کہ جس کے ذریعے ایک ایسی زبردست دیوار تعینات ہو جائے گی ہمارے آگے کہ کوئی بھی ہمارے اوپر وار کرے گا تو اس کے اوپر پلٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ میں آپ کو مثال دوں تو ایسی کہ کوئی بال ہو اور کسی دیوار پہ ماری جائے اور وہ واپس اپنے پاس لوٹ کر آ جائے، اور اس کی تکلیف ان کو برداشت ضرور کرنی پڑے گی جو کہ ایسے عمل کیا کرتے ہیں۔ آپ نے وہ مثال تو ضرور سے نہیں ہوگی، جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے ویڈیو جن کے اوپر بار بار جادو کرایا جاتا ہے، یا بار بار نظر بد کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں، اور بار بار حاسدوں کے حسد کی وجہ سے ڈوبتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اتنے ناکامی کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے کہ اپنے دشمنوں سے کیسے نپٹا جائے۔ تو عمل کچھ ایسا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے گی، اور اس کے بعد 7 مرتبہ ہی سورہ البقرہ کی آخری 2 آیاتیں پڑھی جائیں گی، اور اس کے بعد ہم وہ خاص وظیفہ پڑھیں گے 70 مرتبہ، جو ہے ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ سورہ القمر کی آیت نمبر 10، ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہی دعا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کی تھی، اور ان کی پوری امت کے اوپر
اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پہنچاؤ۔ اور ہم لوگ یہی دعا کریں گے اپنے لیے اس حوالے سے کہ ہمارے جتنے بھی حاسد ہیں، ہمارے جتنے بھی نظر بد لگانے والے ہیں اور جتنے بھی ہم پہ جادو ٹونا کرنے والے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ دعا انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کا قہر ان پہ ضرور نازل ہوگا، اور ان کو ضرور پتہ چلے گا دنیا کے اندر ہی کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی تو یہ دنیا مکافات عمل ہی ہے، جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھگتتا ضرور ہے، تو گویا جیسا تم آگے بھیجو گے ویسا ہی تمہیں ملے گا۔ تو ہم نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھا تھا شروع میں، اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور 70 مرتبہ سورہ القمر کی آیت نمبر 10 کے بعد دوبارہ سے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس وظیفے کا اختتام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ حاسدوں کے حسد، شیاطین کے شر، نظر بد، سحر و بلیات سے ہمیں محفوظ فرما، اور جس نے بھی یہ ہم پہ کرنے کی کوشش کری یا کروائی، یا اللہ تو اس کو بہترین سبق دینے والا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر آپ کے لیے ضرور کام آئے گی۔ عمل سے پہلے مجھے اپنا روحانی بھائی یا روحانی بیٹا عمر کے مطابق ضرور کنسیڈر کر لیجئے گا، تاکہ روحانی فیض آپ کو ملتا رہے۔ میری باتوں سے کچھ بھی اگر آپ کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ فائدہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں، ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ آپ کی روحانی، جسمانی، ذہنی، معاشی، معاشرتی، قلبی، ظاہری، باطنی ہر بیماری میں آپ کا مددگار روحانی چینل۔ کسی بھی قسم کا استخارہ اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آفیشیل آ رہا ہوگا، اس پہ رابطہ کر کے ایک دن میں آپ جواب حاصل کر سکتے۔ دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔